بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حد الشرب، نشاور حرام چیز پینے کی حد کا بیان۔ شراب حرام قطعی ہے، اسے ہر کوئی جانتا ہے، اس کا قطرہ قطرہ حرام ہے۔ یہاں شراب اور جو چیز نشاور ہو اس کے پینے کی حد کا بیان ہے۔ ومن شرب الخمر، جس نے شراب پی، فأخذ وریحها موجودۃ، وہ گرفتار کیا گیا اس حال میں کہ شراب کی بو موجود ہے۔ فشہد الشہود علیہ بذالک، پھر گواہوں نے اس کے شراب پینے کی گواہی دی۔ جبکہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اور اگر دور ہیں لاتے لاتے بو ختم ہو گئی، جب پکڑا تو بو تھی نا، تو بھی حکم وہی ہوگا۔ لیکن پہلے ہی اس کے منہ سے شراب کی بو ختم ہو گئی ہے، پھر اس کو گیا پکڑا لے کے آیا، تو حد نہیں قائم کی جائے گی۔ فشہد الشہود علیہ، پھر گواہوں نے اس کے خلاف گواہی دی شراب پینے کی۔ او اقر وریحها موجودہ، یا وہ شراب پینے کا اقرار کرے اور شراب کی بو موجود ہو۔ فعلیہ الحد، تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ جو شرب خمر کی حد ہے وہ حد اس پر قائم کریں گے۔ کتنی حد ہے اس کا بیان نیچے آ رہا ہے۔ ومن اقر بعد ذہاب رائحتها، اور جو بو جانے کے بعد اقرار کرے، لم یحد، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ رائحہ کے بو کے موجود ہونے کی شرط ہے حد قائم کرنے کے لیے۔ یہ تو شراب میں ہے کہ شراب پیا ایک قطرہ ہی صحیح، تو اس پر حد قائم کی جائے گی جب یہ صورتیں متحقق ہوں۔ ومن سکر من النبیذ، اور جو نبیذ پی کر کے نشے میں آ جائے، منقع وغیرہ پانی میں ڈال کر کے اس میں نشہ آ جائے پھر اس کو پیے۔ ومن سکر من النبیذ، اور جو نبیذ کو پی کر کے نشے میں آ جائے، حد، تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعرابی کو نبیذ پینے کی بنیاد پر اس پر حد قائم کیا، کیونکہ وہ نشے میں آ گیا تھا۔ نشے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی کچھ وضاحت ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، زمین ہے آسمان ہے نا، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین سمجھے، مرد کو عورت، عورت کو مرد سمجھنے لگے۔ یا ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے جو زیادہ مشہور ہے کہ جس کے کلام میں اختلاط ہو جائے، ہذیان ہو جائے، اول پھول بکنے لگے۔ تو جو نبیذ پی کر کے نشے میں آ جائے اس پر حد قائم کی جائے گی۔ ولا حد علی من وجد منہ رائحۃ الخمر، اور جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔
صرف بو پائی جانے کی وجہ سے حد نہیں قائم کریں گے، کیونکہ ممکن ہے اکراہ کی وجہ سے شراب پیا ہو، مجبور کیا گیا ہو، اسے شراب پینے پر اپنے اختیار سے اس نے شراب نہ پی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے اضطرار کی کیفیت رہی ہو، شراب کے علاوہ جان بچانے کے لیے کچھ میسر نہ رہا ہو اور اس نے پی لی ہو، ہے نا، تو صرف بو پائے جانے کی وجہ سے اس پر حد قائم نہیں کریں گے۔ او من تقیعہا، یا جس نے شراب کی قے کی اس پر بھی حد قائم نہیں کریں گے۔ وجہ یہی قے کر رہا ہے، ٹھیک ہے شراب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے اس نے پیا ہو، یہ بھی ضروری نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اضطرار کی کیفیت میں پیا ہو، اس لیے شراب کی قے کرنے سے بھی اس پر حد قائم نہیں کریں گے۔ ولا یحد السکران، اور نشے والے پر حد قائم نہیں کی جائے گی، حتی یعلم انہ سکر من النبیذ، جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ نبیذ پی کر کے یہ نشے میں آیا ہے، وشربہ طوعا، اور خوش دلی سے پیا ہے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے تو صرف نشے کی وجہ سے کہ وہ اول پھول بکتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر حد قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ غیر شراب کی وجہ سے بھی کبھی کبھی یہ حالت ہو جاتی ہے اور اس میں حد نہیں ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس نے خوش دلی سے اس کو پیا ہے۔ ولا یحد حتی یزول عنہ السکر، اور جب تک نشہ زائل نہ ہو جائے حد نہیں قائم کریں گے۔ جب نشے میں ہے تو ایک نہیں 10 مارو، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، ڈانٹنے کا معنی تو حاصل نہیں ہوگا جو توبیخ مقصد ہے، اس لیے جب نشہ ختم ہو جائے گا اس وقت حد قائم کریں گے۔ وحد الخمر والسکر فی الحر 80 صوتا، شراب پینے کی حد اور نشے کی حد 80 کوڑے ہیں۔ 80 صوتا، بدن میں ایک ہی جگہ نہیں ماریں گے، جیسے زنا والے میں بتایا کہ مختلف حصوں پر ماریں گے، چہرے پر، شرمگاہ پر نہیں ماریں گے، وہی حال یہاں بھی ہے۔ یفرق علی بدنہ کما ذکرنا فی الزنا، جسم کے مختلف حصوں پر کوڑے مارے گا، اور جیسا کہ ہم زنا میں اس کو بیان کر چکے ہیں، چہرہ، سر اور شرمگاہ کو چھوڑ کر کے۔ فإن کان عبدا، اور اگر شرابی غلام ہے، فحدہ 40، تو اس کی حد 40 کوڑے ہیں، نصف نعمت میں بھی نصف سزاؤں میں بھی۔ ومن اقر بشرب الخمر والسکر، اور جو شراب پینے کا اقرار کرے، نشے کا اقرار کرے، نبیذ کے پی کر کے پینے کا اقرار کرے، اقرار کرنے کے بعد ثم رجع، پھر وہ رجوع کر جائے، لم یحد، تو اس پر حد نہیں قائم کریں گے، کیونکہ اب شبہہ پا لیا گیا اور اس میں کسی آدمی کا حق متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ عز و جل کا حق ہے، اس لیے اگر وہ بعد میں رجوع کرتا ہے حد قائم کرنے سے پہلے تو حد قائم نہیں کی جائے گی۔ وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، زنا میں 4 گواہوں کی گواہی ضروری تھی، یہاں 2 سے کام چلے گا۔ نصاب شہادت 2 ہے، 2 آدمیوں کی گواہی سے شراب پینے کا ثبوت فراہم ہو جائے گا۔ او بے اقراری ہی مرتن واحدہ، زنا میں 4 مرتبہ اقرار کرنا تھا، یہاں 1 مرتبہ بھی اقرار کرنے سے اس کا ثبوت حاصل ہو جائے گا۔ البتہ حدود میں نے شروع ہی میں بتایا ہے کہ عورتوں کی گواہی باب حدود میں معتبر نہیں ہے، 2 آدمیوں کی گواہی چاہیے، یہ نہیں کہ 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے دیں۔ ولا يقبل فیہ شہادۃ النساء مع الرجال، اور اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ باب حد القذف، تہمت لگانے کی حد کا بیان۔ قذف کا بیان تو اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہاں تہمت لگانے کی حد کا بیان ہے۔
کہ اگر کسی نے کسی پارسا پر کوئی تہمت زنا کی تہمت لگائی اور وہ اس کا مطالبہ کرے قاضی کے یہاں، یا جس پر تہمت لگائی ہے اس کے تہمت لگانے کی وجہ سے کسی کو عار ہو رہا ہے اور وہ حد قذف کا مطالبہ کرے، تو ایسی صورت میں جو قذف کی حد ہے وہ قائم کی جائے گی۔ یہاں سے اسی کی تفصیل کا بیان ہے۔ اذا قذف الرجل رجلا محسنا، جب کوئی آدمی کسی محسن پر زنا کی تہمت لگائے یا کسی پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگائے۔ پارسا ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ نہ وطئ حرام ہوئی ہو اور نہ وہ اس کے ساتھ متہم ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ عاقل بالغ مسلمان ہے، تہمت زنا سے بھی وہ پاک و صاف ہے اور وطئ حرام سے بھی وہ منزہ ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ایسے کو کوئی زنا کی تہمت لگائے گا تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ جو قذف کی حد ہے، کیا حد ہے وہ بیان آئے گا۔ اذا قذف الرجل رجلا محسنا، جب کوئی شخص کسی پارسا مرد پر او امراتن محسنتن یا کسی پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگائے، بصریح الزنا، صاف صاف زنا کی تہمت لگائے، تو اس میں بندے کا حق ہے، جس پر تہمت لگایا ہے اس کا حق ہے۔ اس لیے پہلے ہی میں اس بحث میں بتایا تھا کہ اسے مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ آج مطالبہ کرے، کل مطالبہ کرے، سال بھر بعد مطالبہ کرے، جب بھی وہ مطالبہ کرے گا ہے نا، حد قائم کی جائے گی۔ اس کا اپنا حق ہے، اس لیے اس کے مطالبے کے بغیر قاضی از خود اسے پکڑ کر کے حد نہیں قائم کرے گا۔ وطالب المقذوف ہو، اور جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس سے وہ مطالبہ کرے حد قذف کا۔ وطالب یہاں واو میرے خیال سے اچھا نہیں۔ وطالب المقذوف بالحد، اور مقذوف حد کا مطالبہ کرے، حدہ الحاکم، تو حاکم اس پر حد قائم کرے گا۔ کتنی حد ہے اس کی؟ 80 صوتا، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان کان حرن، اگر قاذف تہمت لگانے والا آزاد ہے تو۔ اس میں بھی وہی صورت ہے، یفرق علی اعضائہ، جسم کے مختلف حصوں پر کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ 80 کوڑے ماریں تاکہ وہ ہی خراب ہو جائے، ہے نا، جسم کے مختلف حصوں پر کوڑے ماریں گے تاکہ وہ تلف کی طرف، ہلاک کی طرف مفضی نہ ہو۔ ولا یجرد من ثیابہ، اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ لا کر کے موٹے موٹے کپڑے پہنا دیے جائیں، ہے نا، اور کوڑے مارنے کا کوئی فائدہ ہی نہ سمجھ میں آئے۔ جب وہ بہت زیادہ کپڑا موٹا موٹا پہن لے گا، ایک نہیں 1000 کوڑا مارتے رہو سب کپڑے پر، جسم پر کچھ اثر ہی نہیں ہوگا۔ کپڑے نہ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عام طور کے ایک کپڑا پہنا جاتا ہے وہ نہیں اتارا جائے گا، ہے نا، صدری پہن لیا، جاکٹ پہن لیا، ہے نا، اور اس کے اوپر لحاف لپیٹ لیا، اب مارتے رہو، یہ نہیں چلے گا۔ ولا یجرد من ثیابہ، اور اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، غیر انہ ینزع عنہ الفرو والحش، البتہ اندر کا کوئی اور کپڑا ہے جو زائد کپڑا ہے تو اسے پوستین اور زائد کپڑا اتار لیا جائے گا۔ یہ تو آزاد اگر ہے تو 80 کوڑے ماریں گے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، اور اگر غلام ہے تو پھر تنصیف ہو جائے گی، یعنی اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ حد قذف کا بیان ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ پاک دامن کو زنا کی تہمت لگائے،
احسان کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ والاحسان ان یکون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفیفا عن فعل الزنا، احسان یہ ہے کہ جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی ہے وہ آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، فعل زنا سے پاک دامن ہو، پارسا ہو، یعنی نہ وطئ حرام ہوئی ہو اور نہ ہی وطئ حرام سے متہم ہو، پارسا ہو۔ تو اگر مقذوف ایسا ہے، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، فعل زنا سے پارسا، تو اس پر اگر کوئی تہمت لگائے گا تو حد قذف مطالبے کی صورت میں قائم کی جائے گی۔ ومن نفى نسب غیرہ فقال لست لأبیک، اور جو شخص کسی کے نسب کا انکار کرے فقال، تو اور وہ یہ کہے لست لأبیک، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، کسی کے نسب کا انکار کرے اور اس کی ماں آزاد ہو، مسلمان ہو، تو نسب کا جب وہ انکار کرے گا اور یہ کہے لست لأبیک، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اور یا یہ کہے یبن الزانیہ، اے زانیہ کے بیٹے، وَأُمُّهُ مُحْصَنَةٌ مَيْتَةٌ، اس کی ماں پارسا تھی، انتقال کر چکی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو ماں کو مطالبہ کرنے کا حق رہے گا، ہے نا، لیکن ماں پارسا تھی، آزاد تھی، مسلمان تھی، انتقال ہو گیا ہے، کسی اس کے بیٹے کو کسی نے کہا لست لأبیک، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یا یہ کہا یبن الزانیہ، اے زانیہ کے بیٹے، تو بیٹے کو حد قذف کے مطالبہ کا حق رہے گا۔ فطالب الابن بحدھا، اور بیٹا اس کے حد کا مطالبہ کرے، حد القاذف، تو تہمت لگانے والے پر حد قائم کی جائے گی، اسے جو حد ہے نا، جو سزا ہے وہ اسے دیں گے۔ کیونکہ اس کی بنیاد پر اس میں آر کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی کو آگے یہ بتا رہے ہیں وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ، اور مرنے والے کے لیے قذف کی حد کا مطالبہ نہیں کرے گا الا مگر من یقول قدح فی نسبہ بقذفہ، مگر جس کے نسب میں اس کے تہمت لگانے کی وجہ سے آر آئے، کوئی اجنبی ہے نا، جیسے یہی ہے کسی کو کہا اپنا زانیہ لست لأبیک، کوئی دوسرا مطالبہ کرے کہ اس کی ماں پر مر گئی ہے، محسنہ تھی، اس پر تہمت لگا رہا ہے، اس پر تو کوئی آر نہیں ہے نا، اس لیے اسے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور اس کی بنیاد پر قاذف پر حد بھی نہیں قائم کی جائے گی۔ جس کے اوپر، جس کے نسب میں آر آ رہا ہے نا، بے عزتی جس کی ہو رہی ہے، جب وہ میت کی جانب سے حد قذف کا مطالبہ کرے گا تو حد قائم کی جائے گی، کسی اجنبی کے مطالبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا يُطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ، اور میت کے لیے حد قذف کا مطالبہ نہیں کرے گا مگر وہی جس کے نسب میں اس کے تہمت لگانے کی وجہ سے آر اور دشواری آ رہی ہو۔ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا جاز لابنہ الکافر والعبد ان یطالب بالحد، اور جب مقذوف جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی ہے وہ پاک دامن ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، یعنی احسان کی شرطیں جو ہیں وہ تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ، اور جب مقذوف محسن ہو، پارسا ہو، جاز لابنہ الکافر، تو اس کا بیٹا اگرچہ کافر ہو
اس کا بیٹا اگرچہ غلام ہو اسے حد کے مطالبہ کا حق رہے گا۔ جازل ابن ہل کافر والعبد، تو اس کے کافر بیٹے، غیر مسلم بیٹے اور غلام کو کے لیے جائز ہے کہ وہ حد کا مطالبہ کرے، کیونکہ جس پر تہمت لگائی ہے وہ تو محسن ہے، اور جسے حق حاصل ہو رہا ہے مطالبہ کرنے کا، جیسے غیر مسلم ہے یا غلام ہے، یہ تو محسن نہیں ہے۔ محسن ہونے کے لیے آزاد ہونا یہ بھی شرط ہے، غلام ہے۔ مسلمان ہونا یہ بھی شرط ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ تو یہ تہمت اس پر نہیں لگائی گئی ہے، اسے صرف استحقاق ہو رہا ہے، مطالبہ حد کا حق ہے اس کا۔ جس پر تہمت لگائی گئی ہے وہ آزاد تھا، مسلمان تھا، عاقل تھا، بالغ تھا، پارسا تھا، ہے نا۔ تو استحقاق کے لیے محسن ہونا یہ شرط نہیں ہے نا۔ اس لیے جس کو تہمت لگائی گئی اگر وہ محسن ہے تو اس کا بیٹا اگر کافر ہے، غیر مسلم ہے، یا اس کا بیٹا غلام ہے تو اسے مطالبہ حد کا حق رہے گا، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے نسب میں اس کی بنیاد پر آر لاحق ہو رہا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ، اور غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا سے اپنی ماں پر تہمت لگانے کی حد کا مطالبہ کرے۔ آقا نے اپنی بادی پر یا اپنے غلام کی ماں پر زنا کی تہمت لگائی، تو جب وہ اپنے غلام کی ماں پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، اگرچہ اس کی ماں محسنہ ہو، لیکن غلام اس سے حد کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آقا کو اس کے غلام کی بنیاد پر سزا نہیں دی جاتی ہے، اور جب آقا کو اس کے غلام کی بنیاد پر سزا نہیں دی جائے گی تو اسے مطالبہ کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ، اور غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا سے اپنی ماں پر تہمت لگانے کی حد کا مطالبہ کرے۔ وجہ وہی ہے جو میں ابھی بتا چکا ہوں، اپنی آزاد ماں پر تہمت لگانے کی، اگرچہ اس کی ماں محسنہ رہی ہو، کیونکہ غلام آقا کو اس کے غلام کی بنیاد پر سزا نہیں دی جاتی۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ، شراب میں یہ بیان کیا تھا کہ شراب پیا اور پھر اقرار کیا، اقرار سے رجوع کر لے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالص حق اللہ ہے۔ لیکن اگر کسی پر زنا کی تہمت لگائی، اقرار کیا کہ میں نے تہمت لگائی ہے، اب حد قائم کرنے کی باری آئی تو رجوع کر گیا، تو حد ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک بندے کا حق ہے نا، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے، تو یہاں رجوع سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ، اور اگر تہمت لگانے کا اقرار کیا، ثُمَّ رَجَعَ، اور پھر وہ اس سے رجوع کر جائے، لم يقبل رجوعه، تو اس کا رجوع کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ، اور جو کسی عربی سے کہے یا نبتی، اے نبتی، یہ سواد عراق میں شاید ابھی سواد عراق کی بحث آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے، یا پڑھ لیا ہو، عشر وغیرہ کا بیان پڑھا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں پڑھا، شاید رابعہ میں پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد عراق پر کیا خراج متعین کیا تھا، یہ ساری بحثیں بعد میں آئیں گی۔ سواد عراق کا علاقہ کیا ہے، وہ کون سی بستی ہے نا، کیوں اسے سواد عراق کہا جاتا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ رابعہ میں نہیں پڑھیں گے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آ کر کے پھر مجھ سے پوری جماعت میں سے کوئی بھی پوچھ لے گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آیا نہیں، ہے نا۔ وہ پوری بحث ہے نا انشاءاللہ آپ کے اس میں آئے گی، یہاں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے۔ جو چیز آ رہی ہے آج یہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سواد عراق کے ایک علاقے کے رہنے والے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ ان کے نام ہی میں رسوائی کا معنی پایا جاتا ہے. اگرچہ کوئی غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، ان کے رہن سہن کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کی جانب کسی کو منسوب کیا جائے تو لگتا ہے یار بڑا غلط کر رہا ہے، کیوں کیا، مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی. یہی حال ان کا بھی تھا. سواد عراق میں رہنے والے لوگ تھے، ایک تو ان کی زبان اچھی نہیں تھی، ہے نا، اور رہن سہن بھی بڑا گڑبڑ تھا. تو کسی کو اگر کوئی نبتی کہہ دے تو یہ زنا کی تہمت نہیں ہے، اس لیے اس پر قذف کی جو حد ہے وہ نہیں قائم کریں گے. ومن قال لعربی، اور جو کسی عربی سے کہے اے نبتی لم یحد، تو اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اخلاق و عادات اور طرز تکلم وغیرہ میں تشبیہ ہے. ومن قال لرجل، اور جو کسی آدمی سے کہے یبن ماء السما، اے آسمان کے پانی کے بیٹے، تو یہ بھی زنا کی تہمت نہیں ہے. اس لیے اس پر بھی فلیس بقاذف، تو یہ تہمت لگانا نہیں ہے. جب قاذف نہیں ہے تو حد قذف بھی نہیں ہے. وَإِذَا نَسَبَهُ إِلَىٰ أَمِّهِ أَوْ إِلَىٰ خَالِهِ أَوْ إِلَىٰ زَوْجِ أُمِّهِ، اور جو اسے اس کے چچا کی جانب منسوب کرے، ماموں کی جانب منسوب کرے، یا اس کی ماں کے شوہر کی جانب منسوب کرے، تو وہ بھی قاذف نہیں ہے نا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے چچا کا نام فلاں کا بیٹا ہے نا، ایک نسبت ہوتا ہے نا، بھائی ہے، بھائی کا بیٹا ہے تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے نا. تو یہ زنا کی تہمت لگانا نہیں ہے. ماموں کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے، یہ بھی زنا کی تہمت لگانا نہیں ہے. ایک بیٹا ہے، وہ اس کی ماں جو ہے دوسری شادی کی تھی، دوسرے شوہر سے وہ بیٹا ہے، طلاق ہو گئی، انتقال ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، دوسری شادی کر لی، دوسرے شوہر کے نکاح میں ہے، اس شوہر کی جانب اس بیٹے کو منسوب کیا جائے گی فلاں کا بیٹا ہے نا. تو یہ بھی تہمت نہیں ہے نا. یہ چلتا ہے کہ چونکہ اب وہ باپ نہیں رہا، اسی کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کا بیٹا ہے، کہہ دیا جاتا ہے اس کا بیٹا ہے، اس لیے یہ بھی تہمت زنا نہیں ہے، اس پر قذف کی حد نہیں لگے گی. فلیس بقاذف، تو یہ قاذف نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں مجازن اب کہا جاتا ہے. ومن وطئ وطئا حراما فی غیر ملکہ، اور جو وطئ حرام کرے اپنی ملک کے سوا میں، یعنی کسی دوسرے کی بادی سے وطئ حرام کر لے، یا کیسے بھی وطئ حرام وہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے، میں احسان کے بارے میں جو بتا چکا ہوں کہ وطئ حرام نہ کیا ہو، نہ وطئ حرام سے متہم ہو، تب وہ محسن ہوگا، اور اس پر تہمت لگانے کی بنیاد پر کوئی قاذف ہوگا اور حد قذف قائم کریں گے. لیکن جس نے وطئ حرام کی ہے اپنی ملک کے سوا میں، خواہ وہ پورے طور سے اس کی ملک نہ ہو یا من وجہین ہو من وجہین نہ ہو، تو وہ محسن نہیں رہا. جب محسن نہیں رہا، عفت نہیں رہی، پارسائی نہیں رہی، لم یحد قاذف ہو، تو اس پر تہمت لگانے والے پر حد نہیں قائم کی جائے گی. والملاعنۃ بولد، یہ ملاعنہ نہیں، والملاعنۃ بولد، ملاعنہ بھی ہو سکتا ہے، ملاعنہ بھی. والملاعنۃ بولد، جس سے اس کے لڑکے کی بنیاد پر لعان ہوا. شوہر نے یہ کہا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے، لعان کی بحث آپ پڑھ چکے ہیں. اس مدت میں جس میں تہنیہ مبارکبادی قبول کی جاتی ہے اس میں انکار کیا. یہ ساری تفصیلات ما سبق میں آ چکی ہیں. انکار کیا تو اب لعان کرنا پڑے گا. لعان ہو گیا تو اب اس عورت کو کیا کہیں گے؟ ملاعنہ بولدہا، لڑکے کی بنیاد پر اس سے لعان ہوا ہے، تو وہ متہم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ متہم ہو گئی نا. جب متہم ہو گئی لا یحد قاذف ہوا، عفت باقی رہی، پارسائی ہے، احسان ہے نہیں ہے، اس لیے اس پر تہمت لگانے والے پر حد قائم نہیں کی جائے گی.
وَإِنْ كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ، اور اگر ویسے ہی زنا کی تہمت کسی پر اپنی بیوی پر لگایا کسی نے، لعان ہوا تو وہ متہم ہے جب اس نے بھی قسم کھا لی اور کچھ ہے بھی نہیں، لڑکا وغیرہ بھی نہیں، تو زنا کا ثبوت نہیں ہوا۔ جب ثبوت نہیں ہوا تو تہمت بھی نہیں ہوئی، اور جب متہم وہ نہیں ہے تو اگر صرف زنا کی تہمت لگایا، لعان ہو گیا، اور پھر اس پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذف قائم کریں گے، وہ پارسا، محسنہ اور عفت دار ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ حُدَّ قَاذِفُهَا، اور اگر لڑکے کے علاوہ سے اس نے لعان کیا ہے تو اس پر تہمت لگانے والے پر حد قائم کی جائے گی۔